بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ سلسلہ ہے شیپ فارمنگ کا۔ تو شیپ فارمنگ میں پہلا پروگرام میں نے تعارف کا دیا، اب یہ دوسرا پروگرام ہے شیپ فارمنگ کے سلسلے میں، اور اس کا عنوان ہے بریڈنگ، یعنی افزائش نسل۔ یا میرے ایک دوست ہیں الطاف صاحب، وہ افزائش نسل اور نسل کشی یہ دونوں ان دونوں ٹرمز میں ہی کافی مجھ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس پہ پروگرامز بھی میں نے کیے۔ بہرحال میری جان، کوئی کچھ بھی اس کا ٹرانسلیشن کر لیں اردو میں، افزائش نسل ہی زیادہ بہتر ہے، یا بریڈنگ اس کی۔ یاد رکھیں، کامیاب فارمنگ کے لیے جو جانور ہوتے ہیں ان کا انتخاب، وہ اس کو پرائم پوزیشن حاصل ہے، یعنی کلیدی حیثیت کا حامل ہے یہ چیز کہ ان کی فارمنگ میں ان کا جانوروں کا انتخاب بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور خریدی جانے والی جتنی بھی بھیڑیں ہیں وہ نسل کے اعتبار سے، بریڈ کے لحاظ سے، ان کے کریکٹرسٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خریدنا چاہیے انہیں۔ اور کس ایج میں آپ نے خریدنا ہے، یہ میں آپ کو جو بھی شیپ بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ 12 سے 18 مہینے کی جوان ہو جاتی ہیں۔ وہ جوان بھیڑیں 12 جن کی عمر 12 سے لے کے یعنی 1 سال سے 1.5 سال کی عمر کی ہوں، وہ آپ خرید لیں، یہ زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ 20 سے لے کے 25 بھیڑوں کے لیے ایک مینڈے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بریڈر ہے۔ بریڈر کے لیے 20 سے 25 بھیڑوں کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک، لیکن یہ بڑا ہی زبردست قسم کی نسل کا ہونا چاہیے، اور جس میں بہت اچھے کریکٹرسٹکس ہوں۔ کوشش کریں یہ چیزیں جو سرکاری فارم ہے نا، وہ مینٹین کرتے ہیں سارا ریکارڈ، کہ اس کی ماں کیسی تھی، باپ کیسا تھا، اس کے کریکٹرسٹکس کیسے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ سرکاری جو ہے نا فارمز، وہاں سے بریڈر خریدیں، جو جتنے بھی اور اچھی نسل کے، وہ آپ میری جان لے لیں، اور ایک بریڈر 20 سے 25 بھیڑوں کے لیے کافی ہے۔ اور لیکن اس کو ہر وقت نہیں چھوڑتے اس میں بھیڑوں کے اندر۔ یہ جو ہمارے، یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بریڈنگ کرانی کب ہے، پھر میں اس جو چیز ہے اس کو ٹچ کروں گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ویسے تو بکریوں میں، بھیڑوں میں 2 موسم جو ہوتے ہیں نا، ایک مارچ اپریل کا اور دوسرا ہوتا ہے ستمبر اکتوبر کا۔ ستمبر اکتوبر کا 2 مہینے جو موسم ہے، اس میں یہ بھیڑیں اور بکریاں ہیجان میں آتی ہیں، یہ ان میں ہیٹ میں آتی ہیں، زیادہ ان میں خواہش پیدا ہوتی ہے ان 2 موسموں میں۔ تو ہمارا ویسے تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بھیڑیں سال میں 1 دفعہ ہی بچہ جنم دیتی ہیں زیادہ تر، اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ہو، اور اگر آپ نے شیپ فارمنگ کرنی ہے، ایک ٹائم پہ کوشش کریں کہ آگے بچے بھی ایک ہی ایج میں ہوں اور وہ پلیں، اور وہ ریوڑ جب آگے جائے گا نا، اس کی بات ہی اور ہوگی۔ تو اس کے لیے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ مارچ اپریل کی بجائے آپ ستمبر اکتوبر
اور ستمبر اکتوبر میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہترین مہینے ہیں، اور اس میں آپ مڈ ستمبر سے لے کے آپ اکتوبر تک آپ ان کی بریڈنگ کرائیں، تاکہ آگے بچے جو ہوں گے نا وہ سارے ایک ایج کے آئیں گے، اور کبھی بھی مینڈے کو ان کے اندر ہر وقت نہیں چھوڑنا ہوتا، علیحدہ سے اس کو تیار کریں، اس کی خوراک کا بندوبست کریں۔ اگر چھوڑ دیا تو اور اور یاد کر رکھیں کہ جتنی بھی ملاپ آپ نے قدرتی ملاپ کرانا ہے ان کا، وہ آپ اپنی وہاں بندہ ضرور ہونا چاہیے جو آبزرور ہو، جو ریکارڈ رکھ رہا ہو کہ کون سی بھیڑ آپ کی وہ مال ہو گئی ہے، اور اس کو الگ کر دیں۔ جو ہوتی جاتی ہیں ان کو الگ رکھیں، اور تاکہ آپ ان کا ریکارڈ بھی مینٹین کر سکیں، اور ان کی صحت کا اور آئندہ جو دیکھ بھال ہے میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ سارا چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ اس کے کیونکہ اگر وہ آپ نے وہی بھیڑیں ادھر بھی رکھی اور مینڈا بھی اس میں ان میں آپ نے چھوڑا، یا مینڈا خام خواہ ان کو ڈسٹرب کرتا رہے گا، وہ بار بار ان کو تنگ کرتا رہے گا، اور اس سے وہ اچھے نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ تو یہ میں ایک بریڈنگ کے معاملے میں یہ چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ایک 20 سے 25 بھیڑوں کے لیے ایک مینڈا، اور مینڈا ہر وقت نہیں، اور مہینہ میں نے آپ کو بتا دیا، بجائے اس کے کہ مارچ اپریل میں کرائیں، آپ ستمبر اکتوبر میں پریفرنس دیں۔ وہ اس کے بچے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بہترین ہوتے ہیں اس موسم میں جو ملاپ کرایا جاتا ہے، تو آپ یہ ستمبر اکتوبر والا کرائیں اور اس سے آپ لیں۔ اور کچھ ہیں جو جڑواں میں بچے دیتی ہیں، لیکن زیادہ تر ایک بچہ یہ جنم دیتی ہیں، اور ان کا آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن ریکارڈ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کا ملاپ ہوتا جائے اس کو الگ کر کے الگ رکھتے جائیں، تاکہ آپ صحیح ریکارڈ بھی قائم کر سکیں اور ان کا ملاپ بھی صحیح ہو سکے۔ تو ایک اور میں کہ کوئی تھوڑا سا اسٹیپنی تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ کوئی حادثاتی طور پہ کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے مینڈا یا کوئی، تو ایک آدھ مینڈا ضرور فالتو بھی رکھنا چاہیے، ایکسٹرا ایک ضرور ریوڑ میں ایک الگ سے اس کو بھی پالیں، بہتر یہ ہے۔ تو اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے ان کی نسل کشی کرنی ہوتی ہے نا، تو یہ جب موسم شروع ہوتا ہے، موسم شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ ان کی اون کتروا دیں۔ ان کو جب آپ اون ان کی کتروا لیں گے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ رزلٹ بڑے اچھے آتے ہیں، بہت زبردست ہے، یہ ضرور کر لینا ہے۔ اور یہ نسل کشی کا موسم یعنی ستمبر اکتوبر سے پہلے آپ نے ایک مہینہ پہلے کر لیں، زیادہ بہتر اگست میں کر لیں، جولائی میں کر لیں، آج کل کر لیں۔ آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ 13 جولائی ہو گئی ہے، تو 13 جولائی ہے، تو جولائی میں کر لیں، اگست میں کر لیں، ان کے بال اتار لیں، اون اتار لیں، اور اس کے بعد اگلے آگے ستمبر اکتوبر میں ان کا ملاپ کر دیں۔ اور ان کو صبح اور شام جو ہے نا نسل کشی کے لیے 2 ٹائم مقرر رکھیں، صبح اور شام۔ صبح کے وقت ملاپ کرائیں یا شام کے وقت ملاپ کرائیں۔
اور اکثر دیکھا ہے ہم نے کہ ایک دفعہ شام کو ملاپ اگر کرایا تو صبح پھر کرا دیتے ہیں، اور اگر صبح کرایا تو شام کو پھر ملاپ کرا دیتے ہیں. اس طرح جو ہوتی ہے نا کنسیپشن وہ بڑی 100% ہو جاتی ہے، وہ ٹھہر جاتے ہیں پھر وہ. یہ ایک نارمل میں عام میرے پروگرامز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ بتاتا رہتا ہوں. تو یہ میری جان یہ تھا شیپ بریڈنگ کا کے سلسلے میں ان کی افزائش نسل یا شیپ فارمنگ، افزائش نسل یا بریڈنگ، یہ ہمارا تعارف کے بعد پہلا پروگرام. اس کے بعد میں آپ کو ان کی بھیڑوں کی پاکستان میں ہمارے ہاں کون کون سی نسلیں ہیں اور ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرامز میں آپ کو وہ بتاؤں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابی سعید، یہ عربی میں پڑھ لیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ میاں بیوی کے راز کو پھیلائے، یعنی دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.